اس محبوب کی قبر انور کی باتیں کرتے ہو کہ شرک ہے، جہاں 70,000 فرشتہ تڑپ رہا ہے حاضری کے لیے. ایک دوست مجھے کہنے لگا کہ مدینہ پاک میں میں حاضر ہوا نا تو اس وقت یہ مسجد نبی کی تعمیر نہیں ہوئی تھی، یہ کوئی بات ہے 84-85 کی. تو کہنے لگا جب بھی میں نماز پڑھتا ہوں نا تو فوراً مجھے ایسے لگتا تھا جیسے بادل آ گیا، گھنے بادل آ گئے، اور جب میں سلام پھیر کے دیکھتا تھا تو سورج چمک رہا ہوتا تھا. جب پھر نماز شروع کرتا تھا تو ایسا لگتا تھا کہ بادل آ گئے ہیں جس طرح کسی چیز کا سایہ آ گیا. تو میں نے اسے کہا کہ اصل بات یہ تھی کہ وہ نزول ملائکہ تھا، وہ اتنی تعداد میں تھا کہ جس طرح سورج کے سامنے بادل آتے ہیں اس طرح وہ چھا جاتے تھے. اور وہ زندگی میں ایک دفعہ آئیں گے، وہ 70,000 تڑپ رہا ہے، اور ان کے لیے نہ سدرہ پہ عید ہے، نہ حاملین عرش کے لیے عرش پہ عید ہے. ان کی عید اس دن ہوتی ہے جس طرح مکین گنبد خضرا کی آستان پہ درود و سلام پڑھنے آتے ہیں، ان کی عید اس دن ہوتی ہے. تو ہمیں کہتا ہے کہ وہاں زیارت نہ کر، نہ ہماری عید عید الفطر ہے، نہ عید قربان ہے، نہ جمعہ ہماری عید ہے. خدا کی قسم یہ تو اس محبوب کی عیدوں کے جلوے ہیں. عید وہ ہے جس دن یار کی عید ہے. وہ نوری مخلوق تڑپ رہی ہے، مفتی فتویٰ دے رہا. اس کا کیا مطلب ہے کہ تجھے آسمان والوں سے کوئی تعلق نہیں ہے. عالم بہوا داریت از ہوش بے رفتہ، عالم بہوا داریت از ہوش بے رفتہ. یہ میرے پیر کا شعر ہے. آہو شدہ در یم و بصحرا شدہ ماہی. یا رسول اللہ، آپ کے عشق میں پورے جہانوں کا ہوش اڑ گیا. کیا آسمان والے، کیا زمین والے، کیا شجر و حجر، کیا مچھلیاں، کیا مخلوق. عالم بہوا داریت، تیرے عشق کے اندر عالم از ہوش بے رفتہ. کیونکہ ہوش اسی کا جاتا ہے جس کے اوپر عشق کا غلبہ ہو. عقل کا غلبہ ہو تو عشق کا غلبہ نہیں ہو سکتا. اور آہو شدہ در یم و بصحرا شدہ ماہی، نظام درہم برہم ہو گیا. ایسا ہوش اڑ گیا ہے کہ مچھلیاں بے ہوشی میں صحرا میں آ گئی ہیں اور ہرن سمندر میں گھس گئے ہیں. یہ ہے عشق عالم. یا اکرم یا احسن یا اکمل اکرم واللہ باخلاقک بالملأ یباہی. کہ تو وہ ذات ہے کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو جمع کر کے ان کے سامنے ناز کرتا ہے کہ یہ ہے میرا محبوب جس کے یہ اخلاق ہے. در خلق و در خلق توئی نیر اعظم. حسن و جمال میں اور حسن اخلاق میں تو ہی نیر اعظم. در خلق و در خلق تو ہی نیر اعظم. لا تدرک اوصافک لم تدرک ماہی. آج تک کسی نبی سے تیرے اوصاف بیان نہ ہو سکے، قیامت تک کس کی جرأت ہے کہ تیرے اوصاف کا تذکرہ کرے. تو یہاں تو قربان ہونے کی ضرورت ہے. شکر کرو اللہ تعالیٰ ہر سانس دے رہا ہے، اور اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہر سانس میں یا محمد چلتا. اللہ تبارک و تعالی کرم فرمائے، سرکار کے صدقے، سرکار کے غلاموں کے صدقے، اور صراط مستقیم پہ فائز فرمائے.